مراجع کی استفتات بھی دیکھیے. اب بہت تیز رفتاری سے جاؤں گا کہ باقاعدہ آیت اللہ سیستانی سے بھی جو ہے وہ پوچھا گیا کہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے جو نامحرموں سے مثلا اس انداز سے چیٹنگ وغیرہ کی جاتی ہے اور ایک دوسرے خطوط وغیرہ لکھے جاتے ہیں, کہا جائز نہیں. آیت اللہ صافی گل پائگانی سے پوچھا گیا, انہوں نے بھی کہا جائز نہیں. آیت اللہ وحید خراسانی کا بھی یہی ہے کہ اس طرح کی نامحرموں سے چیٹنگ وغیرہ اور بات چیت یہ جائز نہیں. رہبر معظم نے بھی کہا کہ جب تک, حتیٰ کہ یہ تک پوچھا گیا کہ یہ بات چیت یا اظہار عشق و محبت جو کیے جا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ شادی کے سلسلے میں ہم اقدام کر رہے ہیں تاکہ بعد میں, کہا کہ نہیں, جب تک کہ شادی کا کوئی اقدام نہیں ہوتا یہ تمام امور جو ہیں شادی کے سلسلے میں کرنے کے لیے بھی اس کی بات کی اجازت نہیں ملے گی. یعنی جو اپنے الفاظ میں اتنا وقت نہیں کہ ان سب کو پورے طور پہ پڑھوں. یہ بھی آقا سیستانی سے باقاعدہ پوچھا گیا کہ کسی لڑکی کا عاشق ہونا حرام ہے, کہا غیر اختیاری امر پہ حکم نہیں, دل میں خیال پیدا ہوا ظاہر ہے آپ اس کا خیال کا اپنے والدین سے مثلا اظہار کریں, شرعی طریقہ اختیار کریں, لیکن کہا کہ اس کے مقدمات اختیاری ہیں اور وہ اگر حرام ہے مقدمات تو ان کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے, اور عقد شرعی سے پہلے اس قسم کے تمام شہوت آمیز عمل جو ہیں وہ حرام ہے. پھر کہا کہ سوال یہ پوچھا گیا کہ لڑکے اور لڑکی کی کسی بھی اسلام کی نظر میں کسی بھی لڑکے اور لڑکی کی دوستی صحیح نہیں ہے کیا, حتیٰ کہ وہ ایسے کام بھی انجام نہ دیں جو بھی میں نے کہا تھا کہ جنہیں اسلام نے منع کیا ہے, اور نہ ان کی دوستی شہوانی بھی نہ ہو, تو کیا تب بھی اس میں کوئی اشکال ہے, کوئی قباحت ہے؟ فرمایا گناہ میں پڑنے کا خوف ہو تو جائز نہیں, کیونکہ یہی والی چیز میں لازمی گناہ میں آتا ہے. عشق کے بارے میں بتائیے کیا ہے, تو آقا سیستانی نے فرمایا کہ اکثر عشق خیالی ہوتی ہے, ان کا سرچشمہ شہوت ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی کہا کہ اس قسم کے جو اب اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ بہت تیز رفتاری سے جانا ہے, تو بہرحال اگر کوئی شخص اس انداز سے گرفتار ہو رہا تو اسے شادی کے سلسلے میں اقدام جو ہے وہ کرنا چاہیے, اور اس قسم کی دوستی کو جائز قرار نہیں دیا ہے اور حرام ہے جو عام طور پہ نامحرموں کے آپس میں ہوتی ہے. اور عقد شرعی جب تک یہ شادی وغیرہ نہ ہو تو نامحرم لڑکے لڑکیوں کا اس طرح سے دوستی کرنا یہ گناہ کا سبب بنتا ہے اور جائز نہیں. دوست بنانا, نامحرم سے دوستی اور رفاقت جو ہے یہ بھی رکھنا جائز نہیں آقا سیستانی کے فتوے میں, اور تقریباً ایسے ہی دیگر مراجع کے فتاوی بھی ہیں. اور بغیر اس قسم کے خیالات نہ بھی ہوں تب بھی آقا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اس قسم کی عاشقانہ گفتگو یا اس انداز کی گفتگو کرنا جائز نہیں. بہت سے علماء نے تو یہاں تک حتیٰ کہ اگر آپ اس کے ذریعے بہت سے ایموٹیکونس جو ہے وہ ہارٹ کی اور فلاں اور اس طرح کی چیزیں جو بھیجتے ہیں اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ بھی اسی کے اندر اظہار عشق کرنے کے اندر آتا ہے جو احتیاط واجب کے طور پر جائز نہیں. تو ابتداً تو دیکھیے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ نامحرموں پر نگاہ ڈالنے سے پرہیز کرے, کیونکہ پرہیز کو علاج سے بہتر سمجھا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ مدرسے کی طرف سے کتاب بھی سلسلے میں وہ بھی ضرور پڑھیے گا حرام نگاہ کے سلسلے میں. تو دیکھیے ہمارے بھی اتنے مراجع ایسے ہیں کہ اتنے زیادہ احتیاط کے قائل تھے کہ آیت اللہ بروجرتی کہتے تھے خواب میں بھی اگر مجھے کوئی نامحرم نظر آتی ہے تو میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں. یعنی خواب میں بھی اتنا زیادہ اپنے اوپر کنٹرول. یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی اٹھی ہوئی آنکھ کے ساتھ کوئی تصویر ہم کو نظر نہیں آتی. امام خمینی کو ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس میں تھے اور لوگ اخباری صحافی آتے تھے, ہر طرح کی عورتیں بھی ہوتی تھیں, تو نگاہ اٹھا کے کبھی بات ہی نہیں کرتے تھے. تو قرآن کے اندر بھی حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب کا جو واقعہ ہے کہ حضرت شعیب کی لڑکیاں جو حضرت موسیٰ پہلے تو چلے, ان کے پیچھے تھوڑا سا چلنے کے بعد پھر آگے ہو گئے کہ میں تمہارے پیچھے نہیں چلوں گا بلکہ میں آگے چلوں گا, تم میرے پیچھے پیچھے چلو, تاکہ پیچھے سے بھی ان کے اوپر جو ہے وہ نگاہ نہ پڑے. تو دیکھیے بہرحال یہ کہ عفت و پاک دامنی کا تقاضا ہے, الف لگا لیجیے گا تقاضے میں, تو بہرحال اس میں احتیاط ہی کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے, یہ ایک تقاضا کہلاتا ہے. ورنہ نفس توجیحات اپنی پیش کرتا رہے گا کہ ہم کوئی منفی جذبہ نہیں ہے, ہم دین کی باتیں کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے والدین گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, کزنس مثلا گاڑیوں میں بیٹھ کے ادھر ادھر گھومتے پھر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں, رشتہ دار بچے ہی تو ہیں. نہیں, ایسا نہیں, اسلام یہ احمقانہ پن ہے. اسلام تو دیکھیے اس حد تک اس کا قائل ہے نامحرموں کے سلسلے میں احتیاط کرنے کا کہ ایک عمومی مزاج ہے. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام کتنا زیادہ دور رکھنا چاہتا ہے محرم نامحرم کو. خواتین کو روزانہ کئی مرتبہ پردے کا عملی سبق سکھایا جاتا ہے. نامحرم نہ بھی دیکھ رہا ہو تو نماز میں اسی طرح سے جسم کو چھپایا جائے گا. کوئی نامحرم اگر سن رہا ہو تو عورت آواز کو اپنی بلند آواز سے جو پڑھی جاتی ہیں نمازیں انہیں بلند آواز سے نہ پڑھے. عورت کے لیے مستحب ہے کہ رکوع میں زیادہ نہ جھکے, سجدے میں اپنے جسم کو لپیٹ لے, قیام کی حالت میں اپنے پاؤں کو ملا کر رکھے, مرد کے آگے نہ کھڑی ہو,
معلوم ہے کہ کوئی مرد بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو ضروری ہے کہ اپنے چہرے اور ہاتھ کو چھپائے، اکثر فقہا کا یہ نظریہ ہے۔ عورت کا نامحرم سے ناز و نخرے سے ایسی بات کرنا جس سے دل میں اس کی برائی پیدا ہو، یہ حرام ہے۔ حتیٰ الامکان علاج کے لیے جو حکم ہے کہ عورت ڈاکٹر تلاش کرے، حتیٰ کہ جو ممیز بچے ہوتے ہیں، نابالغ ہیں لیکن سمجھدار ہو گئے، ان سے بھی پردے کی تاکید ہے۔ عورتوں کا زیب و زینت کر کے، میک اپ کر کے نامحرم کے سامنے آنا حرام ہے۔ مرد نے معمول سے زائد جسم کھولا ہو تو عورت کے لیے دیکھنا حرام ہے۔ ہاتھ ملانا جائز نہیں، یعنی کہ اسلام کتنی احتیاطوں کا قائل ہے اس سلسلے، اور ہمارے معاشرے سے تمام احتیاطیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ بہت سے مسائل کے اندر تو یہاں بھی فقہا کے فتاوے میں کہ جس سیٹ کے اوپر کوئی نامحرم اٹھ کے گیا اور اس کے جسم کی حدت سے وہ گرم ہو گئی تو وہاں پہ نامحرم کا کسی اور کا بیٹھنا کراہیت رکھتا ہے، یا کچھ فقہا کا یہ فتویٰ ہے۔ تو بہرحال دیکھیے اس میں احتیاط کی جائے کہ نامحرم کے اوپر جو نگاہ ڈالنا یہ شیطان کا ایک زہریلا تیر ہے۔ پیغمبر فرماتے جو شخص خدا کے خوف سے نامحرم پر نگاہ نہ ڈالے تو خدا اسے ایسا ایمان عطا کرتا ہے جس کی شیرینی وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ تو جب بھی روایات کے اندر ملتا ہے کتنی نگاہیں ایسی ہیں جو اپنے ساتھ جو حسرت اور تعصف لے کر آتی ہیں۔ دیکھیے شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ حرام مناظر آپ کو دکھائے، ٹی وی کے اوپر حرام مناظر، کمپیوٹر کے اوپر حرام مناظر، تو انسان آخرت میں باقاعدہ یعنی حسرت اس کو اور افسوس ہوگا کہ میں نے اپنی آنکھوں کو کہاں جو ہے وہ لگایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کی جو فرینڈ شپ آپس میں کی جاتی ہے، دوستی تو ہیں، چاہے وہ چیٹ کے اوپر فرینڈ بن گئے ہوں یا ویسے بوائے فرینڈ بن گئے ہوں۔ دیکھیے قرآن کی ایک باقاعدہ آیت ہے کہ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، قیامت کے دن کہے گا کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اپنا فرینڈ نہ بنایا ہوتا۔ دیکھیے قرآن کی آیت ایک لحاظ سے بالکل ویلنٹائنز ڈے کے خلاف جو ہے وہ جاتی ہے کہ قیامت کے دن باقاعدہ آگے پیچھے کی جو بھی آیات ہیں اس میں کہ دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور یہ جملے کہے گا کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، یعنی اس کے بعد میں ایسی تباہی اور بربادی کا شکار ہوا اخروی زندگی کے اندر کہ وہ دوست بنانے کے اوپر جو ہے وہ سخت افسوس کا اظہار کرے گا۔ تو بہرحال اس کے اندر ایک حکم یہی ہے کہ جس حد تک بھی ہو سکے اس قسم کے برے دوستوں سے دور بھاگیں کہ زہریلے سانپ سے بدتر ہیں۔ سانپ تو ظاہر دنیا بھی نقصان کرتا ہے لیکن یہ آپ کی جو آخرت کی زندگی کو تباہ و برباد کر دینے والے ہیں۔ تو اب اسکول، کالج، یونیورسٹیز ان میں بھی اس قسم کے دوستوں تو انسان کو چاہیے کہ ان سے دوری اختیار کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نامحرموں سے بات چیت کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہتے تھے کہ جب ہم سیر و سلوک کے مناظر کے جو منزل طے کر رہے تھے، ہمارے استاد نے ہم سے یہ بات کہی تھی۔ آیت اللہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھیے سیر و سلوک کہتے ہیں خدا کی طرف منزلوں کو بلند کرتے جانا، اور سیر کہتے ہیں اس دوران جو مشاہدات ہوتے ہیں اس کو۔ تو میرے استاد نے کہا تھا کہ اگر تم مشاہدات جو تمہیں ہوں گے اس دوران اگر تم ان میں غرق ہو گئے تو تم خدا کی طرف آگے نہیں جا سکو گے۔ کہہ رہے ہیں جب ہم نے سیر و سلوک کے منازل طے کرنے شروع کیے تو جنت کی گھور میرے کمرے میں آئی، یعنی ان کو مشاہدات ہونے لگے۔ تو مجھے اپنے استاد کی بات یاد آئی، میں نے اپنے چہرے کو موڑ لیا، وہ دوسری طرف سے گھوم کر آئی، میں نے پھر اپنے چہرے کو موڑ لیا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر چلی گئی۔ تو کہنے لگے اگر میں اس کے مشاہدے کے اندر غرق ہو جاتا، اس کے حسن کی طرف راغب ہو جاتا تو پروردگار کی طرف بلند نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بہرحال یہ اسلام کی احتیاطیں، تو نامحرموں کے سلسلے میں اسلام کتنی احتیاط کا قائل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے اندر جو آیت آئی ہے لا تقربوا الزنا، لا تفعلوا الزنا، نہیں کہ زنا کا عمل انجام نہیں دینا بلکہ اس کے قریب بھی نہ جانا، یعنی جو مقدمات ہیں، دوستی ہے، فرینڈ شپ ہے، بات چیت ہے، یہ تمام چیزیں اس سے دوری اختیار کرو تاکہ تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہ تمام مراحل ہو گئے بالکل چلیں بالکل ایک انتہائی حرام کی طرف انسان نہ جائے، نہیں، اس کا ہے اس کے قریب بھی نہ جانا، اس کا بھی یہی نظریہ ہے۔ تو اس لحاظ سے گناہ کی طرف لے جانے والی، حرام کی طرف لے جانے والی جتنے امور ہیں ان تمام سے اجتناب کرنا ضروری ہوگا، چاہے وہ ایس ایم ایس ہو، چاہے وہ چیٹنگ ہو، چاہے وہ تصاویر ہوں، چاہے تحفے تحائف کا تبادلہ ہو، چاہے ایک دوسرے کو کارڈ بھیجے جانے کا چیزیں ہوں، اظہار محبت، تو یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر اس انداز سے نامحرموں کے ساتھ کرنی جائز نہیں ہیں۔ اور اسلام دیکھیے اس حد تک اس سلسلے میں احتیاط کا قائل ہے کہ باقاعدہ امیر المومنین جوان عورتوں تک کو اللہم صلی علی محمد و علی محمد، جوان عورتوں کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرتے تھے۔ ہماری تعلیم کے لیے امام نے جملے ارشاد فرمائے، ورنہ وہ خود تو معصوم ہے۔
کہا میں ڈرتا ہوں کہ سلام کا جواب سننے میں ایک ایسی چیز میرے دل میں داخل ہو جائے جس کا نقصان سلام کا جواب دینے کے ثواب سے زیادہ ہو جائے، یعنی نقصان والی چیز زیادہ ہو جائے گی. میں اس بات کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ بعض اوقات اس کا نقصان تو نامحرم، جب بھی فقہا نے اس پہ فتویٰ دی کہ جوان عورتوں کو خاص طور پر خود سے سلام کرنا، جب سلام ہو جائے تو جواب دے دیا جائے، لیکن خود سے سلام کرنے میں کچھ فقہا نے اس میں کراہیت ہے. تو بہرحال دیکھیے احتیاط ہی کے اندر سبیل نجات ہے. یہی وجہ ہے کہ عورت کو ممیز بچے سے بھی پردے کا حکم اسی وجہ سے کہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوا لیکن یہ تم پر بری نگاہ ڈال سکتا ہے. اس کا اگر احتمال پایا جاتا ہو تو اکثر فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس ممیز بچے سے بھی جو بھی بالغ بھی نہیں ہوا اس سے بھی اپنے جسم کو چھپائے. تو ہو سکتا ہے کہ 12 سال کا، 13 سال کا، 14 سال کا بھی ممیز بچہ ہو، اس سے بھی عورت کو ویسے ہی پردہ کرنا پڑے گا. وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو کہ پردے کے مسائل میں آتا ہے کہ ممیز کس کو کہتے ہیں. تو اور یہاں تک ملتا ہے کہ اگر بری نگاہ سے کوئی دیکھ رہا ہو تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو چھپانا بھی اپنے اپنے فقہا کے تقلید کے مطابق واجب بھی ہو سکتا ہے. کچھ فقہا جو ہے اس کو کہتے ہیں، بلکہ زیادہ تر فقہا کا رجحان یہ ہے کہ معلوم ہے کہ اگر کوئی نامحرم بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو آپ کو چہرہ اور ہاتھ کھولنے کی سہولت واپس لے لی جائے گی اور احتیاطاً آپ کو چہرے کو اور ہاتھوں کو بھی چھپانا پڑے گا. تو اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں اپنے اندر سے چیز ختم کرنی ہے. تو جتنے بھی رومانٹک فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، ان کو یا عشقیہ ناول ان کو پڑھنے سے بالکل آپ اعتراض کریں. عشقیہ شاعری پڑھنے سے اور سننے سے جو ہے وہ اعتراض کریں. اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر مثلا بعد کی زندگی میں مثلا شوہر کو پتہ چلے میری بیوی کسی اور سے عشق فرما چکی ہے، اس کا اعتماد ان سے اٹھ جاتا ہے، اس کے دل سے وہ اتر جاتی ہے، بدگمانیاں ہونے لگتی ہیں. اور یہی حال مرد کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے کہ پچھلی زندگی میں اگر ایسا کر چکا ہوں تو ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے. تو نامحرم کے لیے اس انداز سے خوشبو لگانا، زینت کرنا، یہ بھی سب جائز نہیں ہوتا ہے. نامحرموں کے ساتھ ہر قسم کے اختلاط سے انسان پرہیز کرے اگر اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ بھی کہا کہ مال حرام سے بھی انسان پرہیز کرے، کیونکہ فکر جب اس کی پاکیزہ نہیں رہے گی، اگر وہ مال حرام کھائے گا، مال حلال کھائے گا تو اس کی فکر بھی پاکیزہ ہوگی. تو یہی وجہ ہے کہ اکثر فقہا نے خیالی طور پر نامحرم کے متعلق برے طریقے سے سوچنا یہ بھی حرام قرار دیا. تو بہت ساری اس کے اندر اس قسم کی باتیں ہیں جس کا خیال رکھنا چاہیے. تو علماء فرماتے ہیں اس کا ایک بہترین حل جلد شادی، کہ انسان بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی جلد ہو سکے، یعنی شیطان واقعی اس کے لیے سخت اذیت کا باعث ہے کہ انسان اگر جلد شادی کر لے تاکہ ان تمام خرافات میں پڑنے سے وہ بچ جاتا ہے. اب بہت تیز رفتاری سے مجھے جانا پڑ رہا ہے. اور جب بھی امام نے فرمایا تھا کہ نوجوان لڑکیاں درخت پر لگے ہوئے پکے ہوئے پھلوں کی مانند ہوتی ہیں کہ فوراً ان کو اتار لینا چاہیے ورنہ دھوپ اور ہوا اس کو خراب کر دیں گی، کھانے کے قابل نہیں رہے گا. یعنی اس کے اندر بہت زیادہ مفاسد کا شکار چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہو جاتے ہیں. اب یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں والدین کو اقدام کرنا چاہیے کہ جلد سے جلد وہ اس فریضے اور غیر بے جا قسم کے جو توقعات ہیں ان کو بیچ میں نہ لے کر آئیں کہ اب اتنا سیٹ ہو جائے اور اتنا سیٹ ہو جائے اور یہ سب کرتے رہیں. کوئی ویسے عقلی طور پر کوئی ایسا مفسدہ نہ ہو تو تھوڑا انتظار کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر فساد دیکھنے میں آ رہے ہوں تو پھر شادی میں جلدی کرنی چاہیے. تو دیکھیے اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ شہوتوں کا ازالہ مقصود نہیں ہے بلکہ امالہ مقصود ہے، یعنی اس کا رخ موڑنا اور اس کا حل شادی. مثلا جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ غصہ، یہ نہیں کہ غصے کو کچل دو، نہیں، غصے کا رخ موڑ دو. جہاد ورنہ انسان کیسے کرے گا؟ اپنے اگر واقعی آپ کو غصہ کرنا ہے تو اپنے نفس کے اوپر غصہ کریں. مجھ سے کیوں یہ احکامات خدا کی جو ہے مخالفتیں ہو رہی ہیں؟ اپنے نفس کے اوپر غصہ ہوں، برائیوں کو دیکھ کر غصہ ہوں، لیکن انسان اس کے رخ کو موڑ دے، یعنی کہ اس کو کچل دے. تو یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی بھی یہ بات فرماتے تھے کہ شادی کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی انسان بہت جلد اس کے بعد روحانی مدارج بھی طے کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو نفس کو گناہوں سے اگر بچا لے. وہ فرماتے تھے کہ میرے جتنے بھی کمالات ہیں یہ سب میری زوجہ کے مرہون منت ہے. جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ وہ جملہ بھی مشہور ہے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہر کامیاب کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے جو اتنا تنگ کرتی ہے، دکھی ہو کے اپنے کام میں اتنا مصروف ہوتا ہے کامیابی حاصل کر لیتا ہے. کہا کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ناکام آدمی کے پیچھے کئی عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے. یا مثلا یہ بھی مذاق اڑنے لگا کہ بعض بیاں مثلا طالبان کی طرح ہوتی ہیں، نہ ان کے خلاف آپریشن ہوتا ہے نہ ہی مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں. تو بعض اوقات دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ اس قسم کے جو رشتے ہیں ان کو بھی ایک طور پر اس انداز سے کمزور کیا جاتا ہے. تو
اب دیکھیے کہ بہت سارے لطیفے بھی بنائے گئے ہیں، لیکن یہ کہ اگر ان سے بھی قطع نظر ہوا جائے تو ہمارے جو علماء ہیں یا ہمارے جو عارف حضرات گزرے ہیں جیسے شیخ رجب علی خیاط، اور یہ بہت ساری جگہوں پہ بھی آیا ہے کہ نامحرموں سے اگر اپنے خیالات کو بچانا ہے تو ایک ذکر انہوں نے بتایا ہے کہ یا خیر حبیب و محبوب صلی علی محمد و علیہ. جب بھی کسی نامحرم کی طرف التفات یا اس طرح سے پیدا ہو کہ اس کو دیکھا جائے تو فوراً سر کو اپنے جھکا لے اور یہ ذکر پڑھے یا خیر حبیب و محبوب صلی علی محمد و علیہ، تو یہ کرے. یا ایک چیز اور بتائی گئی کہ فنائیت حسن کا مراقبہ کرے کہ دیکھیے دنیا کی ہر حسین چیز جو ہے زوال پذیر ہے. آپ دیکھیں کالے بال جو ہیں سفیدی میں بدلنے والے ہیں، چہروں پر جھریاں پڑنے والی ہیں، یہ دانت جو ہیں بالآخر ٹوٹنے والے ہیں، کمریں جھکنے والی ہیں، جسم قبروں میں اترنے والے ہیں. تو لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ زندگی کہاں ضائع کر رہے ہیں، یہ حسن مردار ہیں. حادث و فانی کو اگر اپنے دل میں بٹھائیں گے تو یہ حدوث و فنا کے اثرات کو ساتھ لے کر آئیں گے، اور آپ کے دل میں کبھی بھی خدا سے تعلق کی نسبت پیدا نہیں ہو سکے گی. مثلا کہا جاتا ہے کہ اگر ایک کمرے میں لذیذ کھانے رکھے ہوں اور لوگ خوش گپیاں کر رہے ہوں اور وہاں پہ کوئی جنازہ لا کے رکھ دیا جائے، اب کھانے میں مزہ آئے گا آپ کو؟ اسی طرح سے دل میں اگر کسی فانی انسان کی محبت آ جائے تو اور غیر اللہ کی جو بدبو گندگی اور غلاثات آ جائے، اب یہاں پر اللہ کے ساتھ تعلق کی نسبت نہیں آ سکتی. تو لہٰذا مکمل طور پر اگر کوئی اس عشق کے اندر مبتلا ہو گیا ہے تو مکمل اس سے قطع تعلق کرے، نہ بات چیت کرے، نہ اس کی طرف دیکھے، نہ اس سے خط و کتابت کرے، نہ چیٹ کرے، نہ کوئی میسج بھیجے، نہ ملاقات کرے. کوئی دوسرا تذکرہ بھی کرے تو اس کو روک دے اور اس قدر دوری اختیار کرے کہ کوئی ملاقات بھی اس سے نہ ہو، اور اگر قصداً جھگڑا بھی کرنا ممکن ہو تو جھگڑا کرے اور اپنی آخرت کو بچائے. اس قسم کی کوئی فرینڈ شپ کی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے. اور واقعتاً علماء فرماتے ہیں کہ آخرت کا بھی مراقبہ کرے، کہاں اپنے آپ کو لگا رہا ہے. مثلا سوچے کل میں یہاں پہ اس طرح سے مرا پڑا ہوں گا، جیسے خود امیر المومنین فرماتے تھے نا، کتنی زمینوں کو باوقار جس میں دل فریب رنگ و روپ والوں کو زمین کھا گئی. جو رنج کی گھڑیوں میں مسرت انگیز چہروں سے دل بہلاتے تھے، کوئی مصیبت آ پڑتی تھی تو اپنے عیش کی تازیوں پر للچائے رہنے اور کھیل تفریح پر فریفتہ ہونے کی وجہ سے خوش بختیوں کے سہارے ڈھونڈتے تھے. اس دوران کہ وہ غافل و مدہوش کرنے والی زندگی کی چھاؤں میں دنیا کو دیکھ کر سرور و خوشی سے ہنس رہے تھے، اور دنیا انہیں دیکھ دیکھ کر قہقہے لگا رہی تھی. اتنے میں اچانک زمانے نے انہیں کانٹوں کی طرح روند دیا، ان کے سارے زور توڑ دیا اور قریب سے موت کی نظریں ان پر پڑنے لگی. انسان واقعی سوچے کہ کیا ہوگا کل. یہ جو عاشق و معشوق بنے ہوئے ہیں آج قبر میں اس انداز سے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہوں گے، تو اوپر سے جو ہے پتھر رکھا جا رہا ہوگا، قبر کو بند کیا جا رہا ہوگا. تھوڑی دیر میں سوال منکر و نکیر ان سے ہونے لگ، کہاں گئی وہ ساری عاشقیاں اور سب. یہ اس موقع پہ سوالوں کے جواب دیجئے. ہتھوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں کھوٹے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے. جو کسی شاعر نے کہا بھی نہیں، بتاؤ یہاں پر اب تم یہ سب جو کر کے آئے ہو، یہاں سب جواب سوال ہوں گے. اب جب قبروں کی دیواریں آپس میں ملنے لگیں گی اس وقت بتانا کہ سب کیا کس کے اندر اپنا دل و دماغ لگایا ہوا ہے. میدان قیامت میں جب قبروں سے جسم سب باہر نکل رہے ہوں گے اس وقت کہاں یہ سب چیزیں آپ کو یاد ہوں گی. اور جب پولیس رات سے گزر رہے ہوں گے اور نیچے گر رہے ہوں گے، کہاں گئی وہ عاشق اور معشوقی ساری. اسی انداز سے جب آتش جہنم میں جلنا پڑے گا پھر احساس ہوگا کہ کہاں اپنے آپ کو زندگی کو اس انداز سے ضائع کر کے آئے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ جو سب بدنگاہی کر رہے ہیں اس میں آخرت کا نقصان ہے. اور کوئی ایک ذات ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو تم آنکھوں سے خیانت کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے، جو دلوں میں تم اپنے خیالات پکاتے ہو نامحرم کے لیے اس سے بھی اللہ واقف ہے. تو دیکھیے اسلام کے اندر تو ہے کہ اسلام دین محبت ہے، ساری مخلوق کو اللہ کے عیال کہا گیا، ہمدردی کہا گیا ہے، غم گساری کی تاکید ہے. لیکن وہ محبت جسے کفار فساق و فجار نے بازار کی جنس بنا دیا ہے، اسلام اس کے سراسر خلاف ہے. جب یہ حدیثوں میں بھی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، اور جو بھی بری باتوں کا پرچار کرے گا اس دنیا میں اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب علیم دیا جائے گا. تو بہرحال اور یہ بھی کہا گیا کہ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے اور اس دن کو منانے سے بے حیائی پھیلتی ہے ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یہ قرآن کی آیات ہیں. اور بہرحال یہ اس تہذیب کو بالآخر ختم ہونا اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو پڑھوں. اور بس آخر میں یہ بات کہ اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ جو 14 فروری کا دن آنے والا ہے اس میں جو طوفان بدتمیزی پیدا ہوگا اس میں ہماری آواز ایک نقار خانے میں ایک طوطی کی سی ایک مثال ہے، لیکن ہم بھی اس آتش کدہ نمرود میں اس مینڈک کی طرح سے جو تھوڑا تھوڑا سا اپنی چوچ میں پانی لے کے اپنے منہ میں پانی لے کے آگ پہ ڈال رہا تھا
اور اپنے ایک فریضے کو ادا کر رہا تھا. ہم بھی اپنی بساط کے مطابق ایک فریضہ ادا کر رہے ہیں. اس طرح سے یہ ذمہ داری ہم نے ادا کی ہے. اس پیغام کو آگے پھیلانے میں آپ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں. کوشش کرنا ہمارا کام ہے, اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے. یہی وجہ ہے کہ امام خمینی یہ بات کہا کرتے تھے کہ خدا کی راہ میں کوشش کرتے رہو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو, کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے, نتیجہ نہیں مانگا ہے. وما علینا الا البلاغ.